کسی کام کو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چن لیتا ہے. I really feel proud and I never feel ashamed to work with her. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. اس وقت موجود ہوں میں راولپنڈی اسکیم 3 میں، جہاں پر یہ ماں جی جن کا نام سبیلا غلام حسین چودھری ہے اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ برگر بیچتی ہیں اور ان کی دکان کا نام ہے ماں جی برگر پوائنٹ. انہوں نے انٹرویو سے پہلے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کا نام ماں جی کیوں رکھا. ان کی درد بھری جو داستان ہے اس کو میں موٹیویشنل سٹوری کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کی 2 سسٹرز تھیں، ایک سسٹر کی سیپریشن ہو گئی اور جب ان کی سیپریشن ہوئی تو شی واز پریگننٹ. ان کے پیٹ میں ایک بچی تھی. اس بچے کی پرورش انہوں نے گود لے کر خود کی، اس کے علاوہ اپنی اس بہن کو پالا. جبکہ ایک ان کی بڑی بہن تھی جو کہ انتہائی غریب و نادار تھی، ان کے 2 بچوں سمیت ان کو بھی پالا. ان کی شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں 2 شادیاں کی. جو سبیلا غلام حسین صاحبہ ہے ان کی شادی دوسری تھی. پہلی شادی میں سے 4 بچے تھے، 3 بچیاں اور 1 بچہ، یعنی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اس کے بعد ان لوگوں کی سیپریشن ہو گئی اور انہوں نے دوسری شادی ان کے ساتھ کی. پہلی ماں کے 4 بچوں کو بھی انہوں نے اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا اور اپنے 3 بچوں کو بھی، یعنی ٹوٹل 7 بچوں کو پالا. اس طریقے سے 2 بہنوں کی ماں بنی، 2 بہنوں کے بچوں کی ماں بنی اور اپنے بچوں کی ماں کے علاوہ اپنی جو سوتن تھی جس کی سیپریشن ہوگی ان کے 4 بچوں کو اس طریقے سے پالا کہ سگے اپنے بچوں کو اتنا پروٹوکول، اتنی رسپیکٹ، اتنی پیورٹی نہیں ملتی جتنی کہ اپنی ان بچیوں کو اور ان بچوں کو دیتے ہیں جو دوسری ماں میں سے ہیں. تو اس عظیم خاتون نے اپنا نام بھی ماں جی برگر پوائنٹ رکھ لیا. اب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. میم، آپ کو ڈیلی پاکستان کا، ہمارے ادارے کا دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے. آپ کی آنکھوں میں نظر آنے والے یہ آنسو، یہ کسی ملنگ کی دعا لگتے ہیں، یہ کسی بادشاہ کے در کے گدا لگتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یاسر بیٹا، بات یہ ہے کہ جب کرائسس آ گئے، بہت زیادہ کرائسس آ گئے، تو مجھے پھر یہ اسٹیپ لینا پڑا. اصل میں جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ کافی ویل آف تھے، کافی امیر تھے؟ بس مڈ تھے وہ، اس طرح کے مطلب نہیں تھے. شکر الحمدللہ ٹھیک گزارا ہو رہا تھا. انہوں نے اپنی بچیوں کے ہمراہ جو کہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ایک BSc بزنس سائنسز میں کر رہی ہیں جبکہ دوسری MPhil کر رہی ہیں. جو دوسری والی بڑی بہن ہے یہ ان کی سوتن کی بیٹی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو سوتن کی بیٹی نہیں سمجھا کیونکہ سیپریشن تھی. جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنی بچیوں سے زیادہ ان کو پیار دیا اور وہ دونوں بچیاں، ایک ان کی اپنی بچی اور ایک سوتن کی بچی، مل کر یہاں پر برگر جو ہیں وہ بیچ رہی ہیں. تو جب وہ بیمار ہو گئے، گھر میں پڑ گئے، تو آپ کو خیال کیوں آیا کہ آپ اتنی ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور بڑی ویل آف فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو کرائسس کے بعد ڈھابے کا ہی کیوں سوچا؟ کچھ اور کیوں کرنے کا نہیں آپ کے مائنڈ میں آیا؟ یا سر، ایک تو مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، تو میں اس کا بھی ایک نام روشن کرنا چاہتی تھی. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کرائسس میں مجھے ڈالا ہی اسی لیے تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے فخر بنی ہوں، میں اپنے ملک کے لیے مان بنی ہوں، اس کی عزت بنی ہوں، اس کا وقار بنی ہوں، اس کا نام میں نے بلند کیا ہے. نہ کہ استغفر اللہ، نہ کہ میں بھیک مانگتی یا کوئی غلط کسی سائڈ پہ جاتی. تو میں ایک بہت اچھے اپنے باپ کی اولاد ہوں، بہت جن کا نام ہے ایک دنیا پہ. تو مجھے بتائیں، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی اتنی خوبصورت ہیں، رات گئے تک آپ یہاں پر اپنا ڈھابا لگاتی ہیں. لوگ غلط نظروں سے بھی دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ تانے بھی دیتے ہوں گے، آوازیں بھی کستے ہوں گے، تو کوئی ایسا تجربہ رہا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سائڈ پہ آئی اور یہ میں نے اسٹال لگایا برگر کا. تو یاسر، پاک پروردگار کا احسان ہے کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھے لوگ. میری اتنی رسپیکٹ ہے یاسر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں یہ کبھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جا کے رو کے دعا کرتی ہوں کہ پاک پروردگار، جو تو نے مجھے عزت عطا کی ہے، یہ تو وزیر اعظم کی بھی اتنی عزت نہیں ہے جتنی میری ہے. اور مجھے یہاں پہ آ کے آرمی کے افیسر یا آرمی کے بچے آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ماں جی، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو لوگ ہمیں سلوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. تو آپ کو تو سلیوٹ میں نے بھی کیا، میرے ادارے نے بھی کیا. مجھے ماں جی آپ یہ بتائیں کہ بچیوں کو BSc، ایک بچی MPhil کر رہی ہے اور بچی جو ہے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ اپنی پہلی امی میں سے ہیں، تو ان کو آپ نے پیار اپنے بچوں سے زیادہ کیسے دیا؟ آپ مشعل راہ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو رشتوں کی قدر نہیں کرتے. مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے ایک کام کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے،
کسی کام کو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چن لیتا ہے. سیم میرے ساتھ ایسی ہی ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا تھا. دیکھیں جب میں 13 سال کی تھی, 11 سال کی عمر میں میرے فادر ایکسپائر ہو گئے. 2 سال بعد میری مدر ایکسپائر ہو گئی. 13 سال کی عمر میں یتیم بھی ہوگی, مسکین بھی ہوگی. تو اس کے بعد خود تو ماں کا پیار نہیں ملا تو سب کو ماں کے پیار کیوں دیتی پھر رہے ہیں؟ پتہ نہیں میرے اس دل میں, اس سینے میں جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے وہ اس قدر نرم ہے, اس قدر محبت سے لبریز ہے, اس قدر رشتوں کی پہچان سے لبریز ہے کہ مجھے میرے اپنے سسرال والے کہتے ہیں کہ بھابی ہم نے دیکھا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ محبت, آپ پاگل ہیں, محبت مانگتی ہیں لوگوں سے. تو کبھی مخلوق کے آگے دل نہیں کرتا؟ استغفر اللہ. وہ پاک پروردگار, وہ میرے مولا, سخیوں کے گھر کی میں محبت رکھنے والی دل میں ہوں. تو مجھے مانگنے کا کیا, میں اگر 2 دن بھی گھر میں بھوکی بیٹھی رہوں نا تو میرے لوگوں کو باہر پتہ ہوتا ہے اس کے گھر میں 7 سالن بنے ہوئے ہیں. جی ماں جی سے بھی مزید بات کریں گے, 7 سالنوں کی بھی مزید گفتگو کریں گے, ان کی بیٹیوں سے گفتگو کرتے ہیں. ماں جی برگر پوائنٹ کے نام سے اتنا اچھا اور اتنا صاف ستھرا ڈھابا چلا رہی ہیں, تو آپ کو فخر ہوتا ہے اپنی مدر پر؟ I really feel proud and I never feel ashamed to work with her because she is a moral of inspiration for the other women. تو آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہیں, آپ کی فرینڈس کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی مدر جو ہیں یہاں پہ ڈھابا لگاتی ہیں. بہت زیادہ آنرس کی بات ہے کہ یہ باقی خواتین کے لیے ایک مثال بنی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ فیمیلز جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں, they are strong. آپ کا نام کیا ہے؟ My name is فاطمہ. فاطمہ, مجھے یہ بتائیں کہ ماں نے برگر بیچ کے آپ کو انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی پڑھایا, کالجز میں بھی پڑھایا, اب آپ یونیورسٹی میں جانے والی ایک لڑکی ہیں اور بڑی ہی بریلینٹ اور شارپ لگ رہی ہیں, تو اس میں ماں کی تربیت کا بھی اثر ہے کچھ؟ بالکل, یہ سب کریڈٹ میری ماں کا ہے. میری ماں نے ایون ہم لوگ کو سپورٹ کیا, ایون ہم لوگ کی ایجوکیشن کیری رکھی. شی مینیج ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایون ود کریسز. تو جو آپ کی پہلی مدر میں سے 4 بچے ہیں, ایک یہاں پر دوسری بہن ہے, تو شی از یور اسٹیپ سسٹر, لیکن آپ کی ماں جی نے آپ سے زیادہ محبت ان کو دیا, حالانکہ آپ سگے ہیں. ایگزیکٹلی. جیلسی فیل نہیں ہوئی؟ نہیں, بالکل بھی جیلسی نہیں فیل ہوئی. اس میں جیلسی فیل ہونے کی بات بھی نہیں ہے. لائک سم ٹائمس کچھ مومنٹس ہوتے ہیں کہ یار میم وٹ آر یو ڈوئنگ, یار کیا کر رہی ہیں آپ, لائک سو. لیکن ایسا کچھ بھی سین نہیں, ہمیں اسٹیپ والا کوئی بھی ایسا کام کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سلوک اتفاق جو ہے وہ قائم رکھے. بہت شکریہ. یہ ہیں وہ دوسری بہن جو کہ فاطمہ کی اسٹیپ سسٹر ہیں اور ماں جی کی سوتن کی بیٹی ہیں. یہ میں ورڈ صرف اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ سٹوری اصل میں ہے کیا, لیکن ان کو اپنے بچوں سے زیادہ ماں جی نے پیار دیا. مجھے بتائیے گا, آپ کی اپنی مدر آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, انہوں نے آپ کو پالا, باقی آپ کے 3 بہن بھائیوں کو بھی پالا, کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا. میں اپنی ماں پہ بہت زیادہ پراؤڈ کرتی ہوں. ایسی مائیں بہت کم ہوتی ہیں دنیا میں جو مطلب اپنی اسٹیپ ڈاٹرس کو پیار کرتی ہیں. تو کبھی اپنی ماں نے آپ کو اتنا پیار نہیں دیا, ملی نہیں؟ اپنی ماں سے بھی ملتی ہوں لیکن ان سے بہت زیادہ پیار اور عزت ملی. اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار ملا؟ بالکل. تو آپ خوش ہیں ان کے ساتھ؟ بہت زیادہ خوش. آپ کے باقی بہن بھائی بھی خوش ہیں؟ جی سب خوش ہیں. تو آپ بھی ان کے ساتھ یہاں پر ہاتھ بٹاتی ہیں؟ گھر میں والد صاحب بیمار ہیں؟ جی بالکل, میں ان کے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں. تو ایم فل کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. کس میں؟ پولیٹیکل سائنس میں. پولیٹیکل سائنسز میں کر رہی ہیں. تو کیا بننے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو فی الحال تو بزنس اسٹارٹ کی ہے, ماما کے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں. فیوچر دیکھوں کہ مطلب کیا اسٹارٹ. اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کی ماں کا سایہ سلامت رکھے, اور یہ فخر ہے پاکستان کا, بیٹی ہے پاکستان کی, اینڈ پازیٹیو اینڈ ریئل فیس آف پاکستان. تو ماں جی مجھے بتائیں, کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے تو آپ قبول کرتی ہیں؟ نہیں بیٹا, یہ چیز رہنے دیں. یہ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ عظمت, ہمت اور استقلال کی علامت ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں. تو آپ پورے پاکستان کی ماں ہیں, اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں؟ ہاں بے شک, بسم اللہ, بے کیونکہ آپ سورس آف انسپریشن ہے. بالکل. تو جی ان کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کامنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کا نمبر لکھتے جائیں تاکہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے. 0332 8888 372. ایک دفعہ اردو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 0332 8888 372. اور اگر کوئی شخص ان کو فزیکلی یہاں پر آ کر ملنا چاہتا ہے تو اسکیم 3 راولپنڈی تہذیب بیکری کے بالکل اپوزٹ ان کا اسٹال ہے. اپنے میزبان یاسر شاہ کو اجازت دیجیے. آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمیں ڈیلی پاکستان پہ انباکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.